دین اور دنیا، دین اور دنیا، دین اور دنیا اسلام کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہت ہی خوبصورت پروگرام دین و دنیا۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے دین صرف عبادت؟ سوال یہ نشان ہے کہ دین عبادت کر لی تو بس یہی دین ہے؟ آج اس پر بہت کمال گفتگو ہونے والی ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ ایک کمال شخصیت، بہت ہی پیاری شخصیت، زبردست عالم دین اور انتہائی حلم اور تدبر کے ساتھ حکیمانہ گفتگو کرنے والی شخصیت، حضرت علامہ مولانا حامد سرفراز قادری رضوی آف سمندری شریف۔ الحمدللہ، آپ تشریف فرمائیں۔ قبلہ، سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ حضور، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اور آج کا عنوان بہت اہم ہے، بہت سارے جو مسکنسیپشنز ہیں اس عنوان کے تعلق سے میں چاہتا ہوں آج وہ کلیئر ہونے چاہیے، اور یقیناً آپ گفتگو فرمائیں گے، جب شرعی رہنمائی فرمائیں گے تو بہت سارے سوالات جو ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں ہیں، خیالوں میں ہیں، دل میں ہیں، وہ انشاءاللہ ان کے جوابات ہمیں عطا ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کی اجازت ہو تو میں سوالات کا آغاز کروں۔ مرحبا۔ حضرت، جو ٹاپک ہے بنیادی طور پر سوال بھی میرا یہی ہے کہ کیا اسلام صرف عبادت کا نام ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خوبصورت سوال ہے، اور جس تناظر میں ہے وہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ دین اسلام، جب اس کی سلامتی کے عنوان پر ہم غور کرتے ہیں تو سلامتی صرف مسجد کی چار دیواری کے اندر ہی نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے تمام شعبوں میں سلامتی کی ضمانت دیتا ہے۔ انسان عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، جس کو رب العزت نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرما دیا، الا لیعبدون۔ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، مین مقصد یہ ہے، بنیادی مقصد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور لیعبدون کو مفسرین فرماتے ہیں لیعرفون، کہ اللہ کریم کی معرفت حاصل کریں۔ اور جب معرفت نصیب ہو جاتی ہے، پہچان نصیب ہو جاتی ہے، تو پھر عبادت اور زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دین اسلام جو ہے وہ عبادت کا بھی نام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں رہتے ہوئے زندگی کو کس انداز پہ گزارنا ہے، دین اسلام نے اپنے فالور کو بے آسرا اور تنہا نہیں چھوڑا ہوا، وہ زندگی کے ہر موڑ پہ رہنمائی کرتا ہے۔ تو لہٰذا دین اسلام جو ہے وہ عبادت بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ حسن معاشرت بھی، تمام امور کی اجتماعیت کا نام، اور اسے اللہ رسول کی مرضی کے مطابق گزارنے کا نام جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، پھر اس میں اگر ہم اس کا عکس اگر لیں کہ کچھ لوگ صرف دنیاوی امور کو اچھے انداز سے سر انجام دینے کو ہی دین اسلام سمجھتے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کام تو ہم اچھے کر رہے ہیں نا، اگر عبادت میں ہم کمزور بھی ہیں یا عبادت کو ہم نہیں کرتے تو بھی ہم نکل جائیں گے۔ اس بارے میں بھی چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی گفتگو ہو جائے کہ ایک توازن قائم ہو جائے۔ اب سر، توازن کی بات جہاں تک ہے کہ جو بھی بندہ کام کر رہا ہے، مثال کے طور پر خدمت خلق ہے، وہ کہہ رہا ہے میں یہی کر رہا ہوں اور مجھے عبادت کی ضرورت نہیں، یا عبادت ریاضت والا بول رہا ہے کہ میں سجود اور تسبیحات پر اکتفا کر رہا ہوں، باقی میں چاہے حقوق کی دھجیاں اڑاؤں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ دونوں غلطی پر ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں رب کا بندہ ہوں، بندگی کے لیے مجھے بنایا گیا ہے، لہٰذا میں نے جو کرنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اور رب راضی کیسے ہوتا ہے ہم نے تو اس کو دیکھا نہیں، وہ راضی کیسے ہوتا ہے یہ حضور سید عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو ون سائیڈڈ ہو جانا ہے اور ایک ہی چیز میں غلو کی حد تک چلے جانا ہے، اور دوسرے کا قولاً اور فعلاً انکار کرنا، مطلب میں تو جی بہت خیر خیرات کرتا ہوں، مجھے نمازوں کی کیا ضرورت ہے، نمازیں نہ بھی پڑھی تو خیری صلاح ہے۔ بھائی کیسے خیری صلاح ہے؟ اللہ، عرشوں کے مالک نے فرض کی ہے، اس نے عبادت کا درس دیا ہے، لہٰذا یہ سوچ غلط ہے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ
کہ وہ جو کام کرے اس کے لیے رہنمائی لے لے، اور رہنمائی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے، قرآن اور حدیث ہے، اس کے مطابق اپنی لائف کو گزارے، عبادت کے وقت عبادت اور خدمت خلق کے وقت خدمت خلق۔ اہل اللہ کی کتابوں میں اور روایات کے اندر یہ مضامین ملتے ہیں کہ بہت سارے غلام تھے کہ جو منڈیوں میں موجود ہیں اور مالک ان کو خریدنے آتے ہیں، ان کا ریٹ لگاتے ہیں، لیکن غلام شرط رکھتا ہے کہ آپ مجھے خرید لیجئے لیکن 5 نمازوں سے مجھے منع نہیں کریں گے، باقی میں آپ کا کام کروں گا۔ راس العشاق سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روز مار پڑتی ہے، اور امیہ سے لوگ پوچھتے ہیں کیوں ستم کرتے ہو؟ کہا خریدا میں نے، کھاتا پیتا میرا ہے، رہتا میرے پاس ہے، اور کلمہ کسی اور کا پڑھتا ہے۔ تو کہا پھر یہ کیا جواب دیتے ہیں؟ ایک مفہوم، ایک خلاصہ، ایک سکیچ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو گویا سیدنا بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ تو نے منڈی سے وجود خریدا ہے، کام لے لو، دل نہیں خریدا۔ اس دل سے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی محبت اور فرما برداری کو نہیں نکال سکتے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے حضرت۔ اچھا حضرت، پھر ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے لوگوں کا جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ روزے کی ادائیگی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی عبادات میں بڑے پرفیکٹ ہیں، لیکن اخلاقی اعتبار سے بہت پیچھے ہوتے ہیں، اور اس معاملے میں واقعی ہمیں بے اعتدالی نظر آتی ہے کہ ایک شخص ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، لیکن جب کاروبار کرنے آتا ہے تو جھوٹ کے بغیر سودا نہیں بیچتا اور مسلسل جھوٹ بولتا ہے۔ تو وہ یہ تمیز بھی نہیں کر پا رہا ہوتا کہ یار میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو آخر وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا اور اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، یہ مجھے اس بات پر مائل کیوں نہیں کر رہا کہ میں ان برائیوں سے بچوں جو رب نے منع کی ہے، یعنی کاروبار کو بھی سچ بول کے کروں، یا گھر والوں کے ساتھ رویہ انداز اتنا جاہلانہ ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے یہ وہی شخص ہے جو کاروبار کرتے ہوئے تو بڑے مسکرا کر اپنے گاہک سے بات کر رہا تھا سودا بیچنے کے لیے، مگر اس کی نجی زندگی دیکھیں تو نہ یہ اپنی زوجہ سے صحیح بات کرتا ہے، نہ اپنے بہن بھائیوں سے، نہ اولاد سے۔ تو یہ جو بے اعتدالی نظر آتی ہے، اس بارے میں دین کیا رہنمائی کرتا ہے؟ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں یہ حدیث سے مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ وہ عورت، اس نے ایک بلی کو باندھ دیا، نہ اس کو کچھ کھلایا نہ پلایا، نہ کھولا کہ وہ خود اپنا رزق لے لے، تو بھوک اور بندش کی حالت میں وہ بلی مر گئی، اس وجہ سے اس عورت کو عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے۔ اور اسی جگہ پر یہ حدیث پاک ہے کہ نہایت گناہ گار عورت جا رہی ہے، ایک کتے کو دیکھا جو پیاسا ہے، اس عورت کو جو بہت گناہ گار ہے ترس آیا، کنویں پر گئی، پانی کی مقدار کم تھی، چمڑے کا موزہ جراب اتاری، پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا۔ تو سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آ گئی اور مالک نے اس کی بخشش کر دی۔ تو یہ 2 حدیثیں جو مفہوم میں نے ذکر کی ہیں، آپ کے سوال کا شافی جواب اس کے اندر موجود ہے۔ عبادت بھی کرنی ہے، واہ، یہ لازم ہے، جو فرض ہے وہ فرض ہے، جو فرض ہے وہ فرض ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بولے عبادت کر رہا ہوں تو حسن اخلاق نہیں ہوگا، یا میں خدمت خلق کر رہا ہوں تو عبادت کی ضرورت نہیں، یعنی مستحب کام فرض کا متبادل نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ واہ واہ واہ، اپنی مرضی یہاں نہیں ہے، جو مالک ارشاد فرمائے وہی ہے، اسی کو اختیار کرے گا۔ دوسری بات جو آپ نے ذکر کی کہ دکان پر اچھا رویہ ہے، گھر میں برا ہے، تو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو گھر والوں کے ساتھ رویہ ہے اپنے عمل مبارک سے بھی اور ارشادات کی روشنی میں واضح کیا۔ عمل کی ایک حسین جھلک دیکھیں کہ رات گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آستانہ شریف پہ تشریف لاتے ہیں، اور امہات پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہن جس گھر کو بھی رشک جنت بنایا، اگر ان کے آرام کا وقت ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سلام فرماتے ہیں، مگر اتنی آواز میں کہ اگر کوئی جاگ رہا ہے تو سن لے، جواب دے دے، اور جاگ نہیں رہا تو آواز اتنی ہے کہ کسی کی نیند میں خلل نہ آئے۔ سرکار کی میٹھی آواز جس کے کان میں چلی جائے اس کے تو دل کو بھی زندگی مل جاتی ہے، کیا کہنے، ٹھیک ہے، لیکن امت کو اپنا مبارک طریقہ فراہم کیا۔ اور حضور جان نور علیہ السلام کے جہاں ارشاد کا تعلق ہے تو فرمایا تم میں بہتر جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور پھر اپنی ذات بے مثال کے لیے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ تو گھر کے ساتھ بھی یہ سیم وہی کنڈیشن ہے کہ مسجد میں بھی رہے اور باہر بھی اپنے معمولات کو نبھائے، گھر والوں سے بھی اچھا سلوک کرے اور باہر والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ وہ جھوٹ ہے اور بد اخلاقی ہے وغیرہ، تو مومن کی جو تعریفیں حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں
جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا، دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، گالی دینے والا نہیں ہوتا، وعدے کا خلاف کرنے والا نہیں ہوتا، کامل مومن نہیں ہوتا وہ۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لیں، فار ایگزامپل 5ویں کلاس میں 20 طلباء ہیں اور امتحان ہوا تو اس کے اندر 5 پاس ہوئے اور 15 فیل ہو گئے، یا 50-50 آپ کر لیجئے۔ تھے سبھی 5ویں کلاس کے، ہے سبھی نے سلیبس پڑھا، کوئی 5ویں سے خارج نہیں ہوا، اور جو 5ویں ہے وہ 5ویں تک تو ہیں لیکن انہوں نے مطلوبہ نمبر نہیں لیے۔ لہٰذا یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے کافر ہو گیا، الا یہ کہ کوئی اور شرعی علت اور حکم ہوا یہ ہے کہ اس نے اسلام نے جو اس کو نمبر دیے تھے لینے کے لیے، اس نے وہ مطلوبہ نمبر نہیں لیے۔ صحیح صحیح، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت تھوڑا سا اگر میں براڈ پرسپیکٹو میں بات کروں تو بعض اوقات کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے بھی سنائی دیتے ہیں کہ بھائی ہم سے اچھے تو یہ انگریز ہیں، کہ دیکھیں اخلاق میں بھی اچھے ہیں، جھوٹ بھی نہیں بولتے، کاروبار میں ملاوٹ بھی نہیں کرتے، یہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی نہیں کرتے، ہم سے اچھے تو وہ ہیں۔ مطلب الیاذ باللہ ایک طریقے سے وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایمان والا جس کے پاس ایمان کی دولت تو ہے مگر دیکھیں یہ چیزیں نہیں کرتا معاشرتی طور پر، تو اس سے بہتر وہ انگریز ہے کہ جو ایمان والا نہیں ہے، اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے مگر معاشرتی معاملات وہ بہتر کر رہا ہے۔ تو آپ ارشاد فرمائیے کہ اس میں سے دین کیا کہتا ہے، اچھا کون ہے یا اچھا کس کو کہیں گے ہم؟ اس کا جواب قرآن پاک سے، واہ، سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ سبحان اللہ سبحان مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام ہی دین ہے، پہلے تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اسلام ہی تھا۔ تو جب دین ہی اللہ کے نزدیک اسلام ہے تو ایک مسلمان ہو کر رب کے فرمان کی کوئی نفی کرے کہ جو اسلام والا نہیں ہے وہ ہم سے بہتر ہے، کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اعمال کی جہاں تک بات ہے، ایک مسلمان بولے میں کم تولتا ہوں اور فلاں جو ہے، مثلا غیر مسلم کی بات کر لیں، وہ پورا تولتا ہے، تو ہم اس مسلمان سے سوال کرتے ہیں کیا آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم آپ تک نہیں پہنچی کہ کم نہ تولو، واہ واہ، کم نہ ناپو؟ تو غلطی تو آپ نے کی ہے، اسلام کی غلطی تو کوئی نہیں۔ بہت اچھے۔ ایک بندہ ملاوٹ کرتا ہے اور یہ کہے کہ فلاں ملاوٹ نہیں کرتے اور یہ مسلمان ہو کے ملاوٹ کرتا ہے، تو کیا مسلمان کو سند ملی ہوئی ہے، اجازت نامہ ملا ہوا ہے کہ وہ ملاوٹ کرے؟ اسلام نے کھلی چھوٹ دے دی یا اسلام قید لگاتا ہے؟ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بولی ہوتی ہے اور یہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہے، اور یہ بولی باقاعدہ ایک پلاننگ کا حصہ ہے، اسلام کے خلاف منفی پروپوگنڈے کا ایک حصہ ہے۔ اب آپ دیکھیں ٹوٹی پھوٹی سڑک کی تصویر اور دوسری طرف بیرون ملک کسی بھی اچھی سڑک کی تصویر لگا کر ٹوٹی پھوٹی سڑک پر کسی کا نام ٹھیکیدار کے طور پہ شروع میں حاجی لکھ دیا، اور دوسری طرف اس کا کسی کا غیر مسلم کا نام فرضی نام لکھ دیا کہ یہ حاجی کی بنائی ہوئی ہے اور یہ فلاں کی بنائی ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا حج کا جو فریضہ ادا ہوا اس فریضے نے اس کو اجازت دی تھی کہ ٹھیکیدار بددیانتی کرے؟ اللہ، کیا اسلام نے اس کو اجازت دی تھی کہ وہ اس معاملے کے اندر بددیانتی کرے؟ قصور دین کا نہیں ہے اور دین کی تعلیم کا نہیں ہے، افراد کا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ بارش برسی، باغ پہ بھی برسی، روڑی پہ بھی برسی، اس کا کام ہی برسنا ہے، لیکن باغ کے پھولوں میں مزید بہار آئی اور روڑی کی جو سڑان تھی اور بدبو تھی وہ مزید اندر سے اٹھی اور اس نے فضا کو متغیر کر دیا۔ بالکل صحیح۔ اس لیے نہ دین دھوکے کی اجازت دیتا ہے، نہ کم تولنے کی، نہ کم ناپنے کی، اور وہ آقا علیہ السلام نے کئی حدیث ہے فلیس منا فلیس منی، وہ میرا نہیں ہے، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا حضرت، ایک شخص ایسا ہے جس کو کسی غیر شرعی معاملے پر سمجھایا جائے کہ دیکھیں یہ جو راستہ ہے نا یہ حلال نہیں ہے، دین اس سے منع کرتا ہے، آپ کو اس شعبے سے اجتناب کرنا چاہیے یا اس شعبے میں رہ کر اس کام سے اجتناب کرنا چاہیے، تو وہ کہتا ہے میری مجبوری ہے، میں اگر یہ نہیں کروں گا تو میں ترقی میری رک جائے گی،
میرا کام رک جائے گا، میں پیچھے چلا جاؤں گا. تو کیا العیاذ باللہ دین کی تعلیمات میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں کیا کوئی ایسے سوچ سکتا ہے کہ کوئی تعلیم یا کوئی بات ایسی ہے کہ جس پر عمل کرنے میں انسان کی ترقی رک جائے یا اس کا ترقی کا سفر رک جائے؟ یہ جو کانسیپٹ ہے نا حضرت، اس کو بھی ذرا کلیئر کر دیں تاکہ بندے کا ایک تو اللہ پر توکل مضبوط ہو جائے اور اس کو پتہ لگ جائے کہ حقیقی کامیابی ہے کیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندہ اگر خود پہ غور کرے نا، اس کو بنایا کس نے ہے؟ تو جواب ہے اللہ تعالیٰ نے. کام کب کرے گا؟ جب زندہ ہے. تو زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اب یہ ہے کیوں دی ہے؟ کہ ایکم احسن عملا، تاکہ جانچ ہو کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. بالکل صحیح. خالق وہ، مالک وہ، ایک ایک سانس کو چلانے والا وہ، کھانے پہننے کو دینے والا وہ. اور اب بندہ اپنا الگ مائنڈ سیٹ بنا کر بیٹھا ہے کہ میری کوئی راہ اور ہے کہ جس فضا میں اڑ کے میں نے ترقی حاصل کرنی ہے. سورہ رحمان میں کیا فرمایا کہ اے جنوں اور انسان، اگر تم سے ہو سکے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی زمین و آسمان سے باہر نکل سکتے تو نکل جاؤ. تم جہاں بھی جاؤ گے الا بسلطان، جہاں جاؤ گے وہاں بادشاہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. دیکھیے کوئی بھی معاملہ نہیں ہے کہ جہاں دین اسلام کسی کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. کتنے لوگ ہیں جو بہت کچھ پڑھ چکے ہوتے ہیں، اور میرے سامنے اتنے واقعات ہیں. ابھی گزشتہ چند ماہ قبل آزاد کشمیر سے اس بندے کو ملازمت کے آرڈر مل گئے، یعنی اس کو اس کی کرسی مل گئی، تو وہ جوائن کرنے کے لیے چلا تو موڑ موڑا اور پہاڑی سے کھائی میں چلا گیا. تو اب کون سی چیز اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن گئی؟ یہ صرف اور صرف کہا نا بیان میں نقطہ توحید تو آ سکتا ہے، مگر تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل. پھر قرآن پاک میں فرمایا جو اللہ سے ڈرے اور اس پہ توکل کرے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہے. لہٰذا ذات سمدیت پر یقین رکھے. اس کے لیے شروع سے ایک اچھی تعلیم اور تربیت اگر معاشرے میں مسلمانوں کو مل جائے تو وہ کبھی اس قسم کے منفی تصورات میں نہیں ڈوبیں گے اور اس قسم کی باتوں کا شکار نہیں ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کمال آپ نے رہنمائی فرمائی ہے. اچھا حضرت، کچھ لوگوں کا یہ بھی رویہ ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی امور میں نہ دیکھیں مولوی ہمیں نہ سمجھائیں، پردے کا معاملہ ہو گیا جیسے، یا سود کے حوالے سے جب ان کو قرآن و حدیث کی بات بتائی جائے تو وہ اس کے مختلف نام رکھ کے اس کو ایک میک اپ کر کے اور اس طریقے سے اپنے دل کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. حقیقت میں وہ سود کا ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں نہ بڑے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ بالکل دین سے دور. ایک طبقہ تو وہ جو دین کو نہیں مانتا، وہ آزادی چاہتا ہے کہ بظاہر کلمہ گو ہے مگر دین پر عمل کرنا نہیں چاہتا، وہ نان مسلمس کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے. مگر ایک وہ ہے کہ جو ماشاءاللہ نماز روزہ رمضان کو طریقے سے گزارنا، عبادات کی طرف بھی، لیکن کچھ معاملات میں وہ نہ بالکل دین کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایسے لوگوں کے لیے دین کیا کہتا ہے؟ یعنی کس طرح دین کو اپنی مرضی سے اختیار کرنا ہے یا کچھ اور احکامات ہیں؟ اب سب جب کچھ نہ کرنا ہو اس کے لیے بھی بہت بہانے ہوتے ہیں، اور اگر کچھ کرنا ہو تو اس کے لیے بھی بہت سے بہانے ہوتے ہیں. سرور عالم علیہ السلام میدان کارزار کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور کس کو بھیجنا ہے کس کو نہیں ہے. تو کم عمر 2 شہزادے آتے ہیں اور وہ وہاں پیش ہونے کے لیے 1000 کوششیں کرتے ہیں. ہمارے ایک صوفی شاعر پنجاب کے ہیں، ان کا ایک مصرع ہے کہ جس دل اندر عشق سمایا ہونا نہیں پج لانا. پج کہتے ہیں بہانے کو. کیا بات. یہ کچھ جب نہیں نہ کرنا ہوتا تو صرف اور صرف اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی سائن بورڈ لگا دیتے ہیں کہ ایسا ہے. ابھی جو آپ نے لفظ کہے کہ مولوی ٹانگ نہ اڑائیں، اگر پردے کی بات ہے تو پردے کا حکم مولوی کا گڑا ہوا اور وضع کیا ہوا ہے یا رب تعالیٰ کا حکم؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سود کا لین دین نہ کرو، یہ جو بات ہے سود کی ممانعت اور سود کی مخالفت، یہ مولوی صاحب کا کوئی مشن ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو یقیناً یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے. تو مولوی صاحب کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بھائی میں تو غفلت میں ڈوبا تھا، آپ نے میرے مالک کا فرمان مجھے سنا دیا. میرے مالک کا فرمان. وہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جناب میں ایک سید صاحب آتے تھے تو وہ داڑھی شریف نہیں رکھی ہوئی تھی. تو ایک دن سیدی اعلیٰ حضرت کیونکہ سادات سے بڑی محبت
اور ان کو سکھانے کا طریقہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہوتا تھا. سبحان اللہ. تو شاہ صاحب سے کہنے لگے شاہ جی یہ ڈاکیے کا کام کیا ہوتا ہے؟ بولے ڈاک پہنچانا. تو کہا چاہے خط میں کچھ بھی لکھا ہو اس میں ڈاکیے کا تو کوئی قصور نہیں. کہا نہیں جی. کہا میں بھی آپ کے نانا جی کا ایک ڈاکیا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور جو ادھر سے ڈاک آئی اس میں فرمایا کہ داڑیاں بڑھاؤ, مونچھوں کو ہلکا کرو, تو یہ ڈاک ہے آپ کے نانا جان کی. تو شاہ صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اگلے روز آئے تو خط بنوا کر آئے. ڈاک ادھر سے آئی ہے, حکم ادھر سے آیا ہے. یہ صرف اور صرف معاشرے کو دکھانے کے لیے یہ بھی ایک سازش ہے کہ مولوی ہمارے بیچ میں مت آئیں, میرا جسم میری مرضی. مولوی کون ہوتا ہے مجھے پردے کا کہنے والا؟ بھائی مولوی نے نہیں حکم دیا, مولوی پہنچانے والا ہے, اور مولوی کو اس کے نبی کا حکم ہے بلغوا عنی ولو آیا. آقا و مولا علیہ السلام کا حکم ہے اللہ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے جو میری باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے. واہ واہ. اس کے آقا و مولا علیہ السلام کا حکم ہے کہ جس نے ہمارے دین کی 40 حدیثوں کو یاد کیا, محفوظ کیا, امت تک پہنچایا, اللہ قیامت کے دن اس کو علماء کے زمرے میں اٹھائے گا. اگر جرم ہے تو یہی مقدس جرم ہے. لہٰذا اگر مسلمان ہے تو اس سے ریکویسٹ ہے کہ اس پیغام پہنچانے والے کا شکریہ ادا کرے اور غفلت کی دنیا سے باہر نکلے اور مالک کے فرمان پہ عمل کرے. اچھا حضرت, اسی شخص کو میں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے, اس ڈاکٹر صاحب کا کہ جنہوں نے صحت خراب ہونے کے سمٹمز بتائے, وجوہات بتائیں, تو کہا ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے بتایا کہ یہ بیماری مجھے بار بار کیوں ہو جاتی ہے یا اتنے زیادہ بڑھ کیوں رہی ہے, تو وجوہات آپ نے بتائی, تو آپ کا بہت شکریہ. تو بھائی آپ کی ظاہری صحت جب خراب ہوتی ہے, ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے, ڈائگنوز کرتا ہے, تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آپ کے ایمان کی صحت جب خراب ہونے لگتی ہے اور یہ مولوی صاحب آپ کو دین کی بات بتا کر آپ کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں, تو یقینی طور پر شکریہ بنتا ہے. تو آپ ایک طرف تو شکریہ ادا کریں اور دوسری طرف آپ مولوی پہ ناراض ہوں, تو کتنی عجیب بات ہے. تو علامہ صاحب ڈاکٹر صرف صحت کا یا اس کے مرض ہی کی بات نہیں, ہاں, کبھی ڈاکٹر یہ بھی کہتا ہے کہ یہ انگلی کاٹنی پڑے گی, اللہ پاؤں کا یہ حصہ کاٹنا پڑے گا. اللہ تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ خبردار تو کون ہوتا ہے میرا جسم میں بیچ میں ٹانگ کیوں اڑا رہا ہے, وہ ٹانگ کاٹنے کی بات کر رہا ہے. کیا بات کر دی علامہ صاحب. لیکن اس کو اتنا پتا ہے کہ میری یہ اس نے ڈاکٹر نے جو ٹانگ اڑائی ہے نا کہ میری ٹانگ کاٹ دے تو اس سے میرا باقی وجود بچ جائے گا. اس سے آدھی فکر بھی جب ایمان کی ہو گئی نا تو پھر یہ شکوے نہیں رہیں گے کہ مولوی ٹانگ نہ اڑائے. کیا ایمان کی جس دن فکر ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ایک اس بات نے ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ نہیں مانتے تھے وہ یقیناً اس بات پر اب مائل ہو جائیں گے کہ واقعی اگر علماء کرام ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور شریعت کا مسئلہ ہمیں بتاتے ہیں تو ہمیں خفا ہونے کے بجائے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ حضرت آپ نے یہاں بتا کر ہمیں سنبھلنے کا موقع دے دیا. اگر یہی پوچھ گچھ میں ہم آخرت میں پھنس گئے تو وہاں پھر اس کا وہ نہیں ہو سکتا نا, ازالہ نہیں ہو سکتا, وہاں تو پھر آپ پھنس گئے. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. حضرت مزید کچھ آگے کا سفر کرتے ہیں, چونکہ ہمارا ٹاپک ہے کہ اسلام کن کن شعبوں میں ہمارے لیے رہنمائی کرتا ہے. دین صرف عبادت کا نام ہے یا حسن معاشرت و دیگر بہت ساری چیزیں. تو اسی تناظر میں ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ کس حد تک معاشرتی تقاضے پورا کرنا ضروری ہے. یہ بڑا وسیع مضمون ہے اور ہمارے دین اسلام کا حسین حصہ ہے. واہ. دین اسلام نے جہاں مسلمان کے لیے حکم دیا ہے نا کہ اس کو دھوکہ نہ دو, جی, تو ایک ایسا غیر مسلم اس کے لیے بھی یہی ہے صحیح کہ اس کو دھوکہ نہ دے, اس کا مال نہ لوٹے, اس پر ظلم نہ کرے, اس پہ جبر نہ کرے. اللہ اکبر. حتیٰ کہ اگر پڑوس میں غیر مسلم ہے تو وہ بھوکے ہیں تو ان کو روٹی دیتے, پانی کی ضرورت ہے تو ان کو پانی دیتے. اچھا, ان تمام امور کے اندر ایک نیت ضرور بیچ میں رکھے, اور وہ نیت یہ ہے کہ میرے اس حسن اخلاق کو دیکھ کر یہ بھی دامن اسلام میں آ جائے. اللہ. بعض حضرات نے اس کو حضرت بازی بستامی اور کئی کتابوں میں اور اولیاء سے اسے منسوخ کیا ہے کہ ان کے پڑوس میں وہ تکلیفیں بھی دیتا تھا. وہ سفر پر گیا تو رات کو اس کا بچہ رو رہا تھا, تو حضرت مصلے سے اٹھے, دستک دے کے پوچھا تو اس کی بیوی نے کہا کہ چراغ بجھ گیا ہے, تیل کے پیسے نہیں, اندھیرے میں بچہ رو رہا ہے. تو حضرت نے اپنا چراغ اٹھا کر بیچ دیا. اور جب اس کا شوہر واپس آیا تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ جس کو ہم ستاتے تھے اس سے ہمارے بچے کا رونا نہیں سہا گیا اور چراغ دے گیا ہے. تو صبح وہ یعنی جتنے دن کی بعد بھی وہ آیا, وہ چراغ واپس کرنے آئے, میاں بیوی, اور دروازے پہ آگے کا حضرت چراغ قبول کر لیں.
آپ کے چراغ نے گھر روشن کیا اور آپ کی ادا نے ہمارا دل روشن کر دیا ہے، اللہ، اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو لہذا دھوکہ اور ان تمام امور کے اندر غیر مسلموں کے لیے ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت یہ ایک عجیب معاملہ ہو گیا ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ جو غیر تھے وہ اسلامی اقدار کو اپنا کر، اگر وہ اسلامی دائرے میں نہیں آئے، دائرہ کار میں نہیں آئے، اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے، مگر وہ سمجھتے تھے کامیابی پھر بھی اسلامی جو اقدار ہیں نا ان کو اپنانے میں کامیابی ہمیں ظاہری طور پہ ملتی ہے۔ آج عجیب معاملہ ہو گیا کہ یہی کلمہ کو مسلمان دوسروں کی چیزوں کو ایڈوپٹ کر کے اور اس کو کامیابی کی ضمانت سمجھتے ہیں، چاہے وہ اسلام کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو میں چاہتا ہوں حضرت آج یہ ارشاد فرما دیں کہ اسلامی اخلاقیات کا کاروباری معاملات میں کتنا فائدہ ہمیشہ سے رہا ہے اور آج بھی کتنا فائدہ ہے۔ سبحان اللہ الکریم، ہر شعبے میں ہی فائدہ ہے، سبحان ہر شعبے کے اندر۔ آپ یقین مانیں راہ گزرتے ہوئے بھی اسلامی تعلیم پر چلیں گے تو وہاں بھی فائدہ ہے۔ سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا راستے بیٹھا نہ کرو، بیٹھنا ہو کوئی تمہیں سلام کرے تو سلام کا جواب دو اور نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ یہ صرف چند گھڑیاں راستے میں بیٹھنا ہے، یہ اس کے لیے تعلیم ہے۔ اللہ۔ جہاں تک کاروبار کا معاملہ ہے تو کاروبار میں آقا علیہ السلام نے دیانت، صداقت، حسن اخلاق کے فضائل بھی بیان کیے اور اس کا جو عکس کرے اس کے بارے میں وعیدیں بھی ارشاد ہوئی۔ مثلا صداقت، اس میں یہ بڑا ایک جملہ ہے صداقت، لیکن اس میں سارا کچھ ہی ہے، سب کچھ ہے۔ واہ، عیب ہے مال کا تو بتا دے، بتا دے۔ وہ جو چیز مانگ رہا ہے وہ اور ہے، میرے پاس اور ہے، بتا دے۔ واہ، کم نہ تولے، کم نہ ناپے، جو اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھا ہے وہ کمال کے پیسز ہیں، چاہے وہ پھل ہے، چاہے وہ کریانہ ہے، چاہے وہ کراکری ہے، چاہے وہ کپڑے، چاہے کوئی بھی ہے، لیکن جب دینے کی بات آئی تو اس کی آنکھ کو چکر دے کر اس کو داغی چیز دے دی۔ ایسا یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سرور عالم علیہ السلام بازار سے گزر فرمایا تو وہ گندم کی ڈھیری یعنی خرید و فروخت کا سلسلہ تھا، تو کریم نے اس میں ہاتھ مبارک ڈال کر نیچے تک لے گئے اور نیچے سے جو دانے نکالے وہ تر تھے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی بھیگ گئے، تو فرمایا بھیگے ہوئے الگ رکھ تاکہ خریدار پہ واضح رہے کہ وہ کیا خرید رہا ہے، اور اس مقام پہ بھی فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک تاجر کا عمل خیر والا معاشرے پر کتنا اچھا اثر چھوڑ سکتا ہے، اس کی ایک مثال دیکھیے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے ہیں تو اس وقت سلطنت عثمانیہ کی خدمت کا دور تھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں دیکھا کہ ایک کپڑے کی دکان پہ گاہک آیا اور اس کی جو طلب تھی وہ بھی بہت زیادہ تھی، تو دکاندار نے اس سے کہا کہ آپ نے جتنا کپڑا مجھ سے مانگا ہے وہ میرے پاس ہے، لیکن میرے سامنے والا جو میرا بھائی دکاندار ہے نا، آج صبح سے اس کی دکان پر کوئی گاہک نہیں آیا، اللہ، میری سیل اچھی ہو گئی ہے تو آپ مہربانی کر کے اس سے خرید لیجئے۔ جب یہ نظام تھا تو گھروں کا نظام بہت خوبصورت تھا، سبحان اللہ۔ اور یہ جو ہما ہمی اور ایک دوسرے کی کاٹا پیٹی چل رہی ہے یہ نہیں ہوتی تھی۔ تو یہاں آقا علیہ السلام نے ایک سچے تاجر کے لیے فرمایا کہ سچا تاجر کل قیامت کے دن نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ چھوٹا سا شرف نہیں ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ آج ایک دکاندار کسی سیاسی اور مذہبی شخصیت کے ساتھ تصویر لے لے تو اس کو بڑا کروا کے لگا دیتا کہ میرا اس سے بھی تعلق ہے جی، اور روز محشر نبیوں صدیقوں کی پاکیزہ جماعت کے بیچ میں کھڑا ہو، لیکن کرے گا کیا؟ دیانت اور صداقت۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا ایک اور چیز مختصر لفظوں میں عرض کرنا چاہوں گا، اگر ایک تاجر اس حسن عمل، اس صداقت، اس دیانت کو بیچ میں ایک اور نیت شامل کر لے کہ میرے اس عمل سے اگر غیر مسلم ہے تو وہ مجھے ایز اے مسلم دیکھے کہ کیا بات ہے بھائی، اتنے سچے، اتنے صاف ستھرے لوگ، کیوں نہ ہم ان کے دین کی طرف آئیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیت جو ہے نا یہ بھی ایک علم ہے نیات کا، تو جس کو یہ حاصل ہو جائے وہ ایک نیکی میں 100 نیکیوں کا ثواب کما سکتا ہے۔ تو لہٰذا سچائی اور دیانت کو اختیار کریں۔ معاشرہ جھلس رہا ہے معاشرہ، یہاں پر کوئی چیز کی مانگ بڑھ جائے تو اس کو بریک کر کے
اس کے مزید ریٹ کے بڑھنے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ حضرت بعض اوقات یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ زندگی کے مختلف امور میں جب لوگوں کو شرعی طور پر طریقہ بتایا جائے کہ یار یہ شرعی طریقہ ہے، تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو لفظوں کی ہیر پھیر ہے، کان یوں پکڑو یا یوں پکڑو، بات ایک ہی ہے۔ حالانکہ پہلے جس طریقے سے وہ کر رہا تھا اس میں وہ سود بن رہا تھا، اور شریعت نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق وہ سود نہیں بنا، وہ کاروباری انداز تھا۔ تو دین تو ہر طریقے سے رہنمائی کرتا ہے، اگر اس طرح کی بات کو کوئی علماء کی رہنمائی کے بعد کہ شریعت یہ رہنمائی کرتی ہے، پھر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ یہ صرف لفظوں کی ہیر پھیر ہے، تو اس پر کیا دین کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات چند لمحے پہلے میں نے عرض کی تھی کہ لوگ اپنے جرم اور غلطی کو اچھا ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ صحیح، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ یہ کیسی ہو گیا کہ بات ایک ہی ہو گئی؟ اب لفظ محرم لکھیے تو محرم ہی ہے، اور صرف نیچے ایک نقطہ لکھا ہے تو محرم، بولتے ہیں نا ایک نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا۔ تو کیا خیال ہے کہ محرم اور مجرم ایک ہو جائیں گے؟ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ایک اگر وہ لا علمی میں کہہ رہا تب بھی گناہ گار ہے، تب بھی گناہ گار، اس لیے کہ اگر مستند عالم دین قرآن و حدیث کی روشنی میں شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہے تو اس کو سر جھکانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ہاں اگر کہیں کھٹک ہے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو یہی تو مہربان جل جلالہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر واہ واہ واہ، ان کنتم لا تعلمون، تو تم پھر علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جتنے تمہارے عقل کے فلسفے ہیں اور جتنی تمہیں بزلہ سنجیاں اور جتنا لفظوں اور جملوں پہ امور ہے ایک دم اس کی فائرنگ کر دو، نہیں، فاسألوا، سوال پوچھو، واہ واہ، سوال پوچھو۔ اور تیسری بات یہ ہے، سوال پوچھا پھر بھی وضاحت مل گئی اور دل مطمئن نہیں ہوا، تو اس ظالم دل سے کہے کہ تو غلطی پر ہے، میرے مالک کا فرمان سچ ہے، میرے آقا علیہ السلام کی تعلیم حق اور سچ ہے۔ اگر لا علمی پر کہہ رہا ہے تو گناہ گار ہے، اور جان بوجھ کر کر رہا ہے، اور مراد اس کی معاذ اللہ دین کا مذاق اڑانا، شرعی مسئلے سے استہزاء کرنا ہے، تو بعض صورتوں میں وہ حدود کفر میں بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دینی مسائل کو تختہ مشق نہ بنائیں۔ وہ میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ فیس بک، سوشل میڈیا جنرلی بات کر لیں، یہ ہے کہ لوگ اس پہ شوق سے کھیلتے ہیں، تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دین سے نہ کھیلیے، اللہ مہربانی کیجئے، یہ دین بڑی مشکلوں سے چلا ہے، اس کو آپ اپنے جملوں اور تیروں کے نشانے پہ مت رکھیے۔ حکم میری سمجھ میں نہیں بھی آتا تو میری سمجھ کا قصور ہے، میرے مالک نے سچ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، آخر میں ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کے تعلق سے، کہ ایک طرف آپ نے آغاز سے ہی ارشاد فرمایا کہ اسلام کے اندر کتنی وسعت ہے، اسلام سب کے حقوق کی پاسداری، ایون کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ بھی کیا کاروباری ریلیشن ہے یا ان کا بھی کس طرح خیال کرنا ہے، حسن اخلاق سے پیش آنے، سب بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ آخر میں میرا سوال یہ ہے حضرت کہ ایک شخص کلمہ گو ہے، دیگر دنیاوی امور میں یا آپ کے ساتھ اس کے ریلیشن میں سب چیزیں پرفیکٹ ہیں، مگر وہ جو نفوس قدسیہ ہیں، جو ذوات مقدسہ ہیں، ان کے حوالے سے کسی ایک کے ساتھ اس کا اعتقاد ٹھیک نہیں ہے، اس کا نظریہ درست نہیں ہے، تو اگر اس طرح کی اس کے اندر خامی ہے تو اب ہمیں دین کیا کہتا ہے کہ ہم اس شخص کے ساتھ جو آپ کے ساتھ تو بالکل پرفیکٹ ہے، آپ کو تکلیف بھی نہیں دیتا، ریلیشن بھی اس نے آپ کے ساتھ اچھا رکھا ہوا ہے، کاروبار کا تو آپ کے ساتھ اس کا ایسا ہے کہ 60% کاروبار کا ڈیپینڈ آپ کا اس شخص کے اوپر ہے، تو آپ وہاں یہ چیز دیکھیں گے کہ نہیں یار یہ فلاں صحابی رسول کے ساتھ اس کی زبان بہت خراب ہے، یا اہل بیت اطہار کے معاملے میں وہ بہت غلط جملے استعمال کرتا ہے، یا حضور کے معاملے میں اللہ اکبر جو مرکز ایمان ہے، جن کی محبت جو ہے ایمان ہے یقینی طور پر، تو اس حوالے سے کمزور اعتقادات وہ رکھتا ہے، تو پھر ایک مسلمان کو کیا زیب دیتا ہے کہ وہ اس معاملے میں کیا طرز عمل اختیار کرے؟ اس کا ساتھ سمپل سا جواب، جس کو کہتے ہیں کہ مختصر بھی اور جامع بھی ہو، وہ حضور سرور عالم علیہ السلام کی مبارک ادا ہے۔ حضور جان نور علیہ السلام کے دربار انور میں جنازہ لایا گیا، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، یہ قبریں اندھیری ہیں، میرا جنازہ پڑھانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبروں کو روشن و منور فرما دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان۔ اب چلیں، یہ جامع الترمذی ہے، جنازہ لایا گیا، ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب جس کا جنازہ لائے ہیں خدا نہ خاصہ وہ نصرانی نہیں، یہودی نہیں، صحابہ کرام اٹھا کے لائے نا، صحابہ کرام اٹھا کر لائے، تو سرکار فرماتے میں نہیں جنازہ پڑھوں گا۔
عرض کیے جانے جہاں آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا. اللہ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا جنازہ تم لائے ہو یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے. جواب صاف ہے. ہم کون ہوتے ہیں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے والے؟ جو سرکار ذوالنورین سے بغض رکھے وہ یہاں حضور کے جنازہ پڑھانے کی برکت سے محروم ہو گیا تو شفاعت پائے گا؟ اور اسی ترتیب سے دیکھتے جائیں، مولا مرتضیٰ ہوں، سرکار عمر پاک ہوں، صدیق پاک ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، تو جب ہم ذاتی طور پر معمولی سے ہماری کوئی عزت اور حق کے معاملے میں کوتاہی برتے، یہ ہمارے ہاں مشہور ہوتا ہے جی میرا اس سے جینا مرنا ختم ہو گیا، اب میں ساری زندگی نہیں بلاؤں گا، کدھر گئے اخلاق کے اسباق؟ یعنی میری ذات کی بات آئے تو میں نے حسب ضرورت ورقے رکھے ہوئے ہیں کہ اب میری یہ ضرورت ہے تو میں یہ ورقہ اٹھا لوں اور اب اس کو کلوز کر دوں اور یہ اٹھا لوں. یہ تو نفس کی بندگی ہے، رب العزت کی اطاعت و فرما برداری تو نہیں ہے. تو لہٰذا معیار اسلام کیا ہے؟ الحب للہ والبغض للہ. محبت ہو تو اللہ کے لیے اور کسی سے بغض ہو تو اللہ کے لیے. تو لہٰذا اب کتنا ہوتا ہے ہماری کسی سے انبن ہو جائے تو ہم چاہے ہمیں 1 میل چل کے چلنا پڑے، جانا پڑے، اور اس سے معیار میں بھی کم لیول کی چیز ہمیں ملتی ہو، کہتے اس کے نہیں جانا. اللہ اچھا میری ذاتی رنجش ہوئی ہے تو میں نے چلنا بھی تسلیم کر لیا اور کم معیار کی چیز بھی لے لی صرف اپنے اندر کی انا اور غصے کو تسکین دینے کے لیے. تو کیا رب، رسول اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی عزتیں اور عظمتیں ہم اپنی جتنی بھی نہیں سمجھتے اللہ کہ ان ذوات قدسیہ کے لیے کبھی یہ رویہ اختیار کیا جائے؟ مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا تھا انسان سو رہا ہے، جس دن مرے گا جاگ جائے گا. بہتر یہ ہے کہ ابھی جاگ جائے اور اپنی روش اور عقیدہ اور نظریہ اس کو درست رکھے اور سرکار کے لیے اور اصول وہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے دیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہا. پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. دین اسلام پر بات تھی اور اسی پر ختم ہو رہی ہے کہ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. الحمدللہ الحمدللہ. بہت کمال گفتگو فرمائی علامہ صاحب آپ نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ٹاپک بہت کچھ سکھا کر گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، دین و دنیا ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا اور ٹاپک تھا دین صرف عبادت. تو آج آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ کہاں آپ نے نرمی دکھانی ہے، کہاں آپ نے اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا، اور کہاں آپ نے جا کے سٹینڈ لینا ہے کہ نہیں یہ معاملہ اللہ اس کے رسول کا ہے اور ان مقدس ذوات کا ہے، ان کے معاملے میں میرا دین مجھے کیا کہتا ہے وہ پھر آپ نے سٹینڈ لینا ہے. یہ سب باتیں آج ڈسکس ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.